عام آدمی کی نہیں، حسین ابن علی کی آواز، اور وہ آواز امام وقت کی آواز ہے۔ آج بھی امام وقت، ہمارے وقت کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا؟ خوب یہ آواز گونج رہی ہے، لیکن ہم جیسے جو لوگ امام کے سامنے تھے ان کو یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ مگر کیا ان کے کان نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ شور تھا دنیا کا۔ عمر ابن سعد کتنی دفعہ امام نے گو کی ہے، کتنی دفعہ امام نے اسے آفر کی، امام نے اسے کہا کہ تمہیں گھر چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، ہم دیں گے تمہیں، مگر اسے آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی مگر دنیا کا شور زیادہ، شہر رے کی گندم کی محبت اس کے وجود میں زیادہ۔ عزیزان موت، جب انسان دنیا کے شور کی طرف ہو تو وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان۔ خوب یہی ہمیں ان چند دنوں میں، اب کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی شور ہے؟ اب ایک شور معاشرتی ہے، معاشرے کا، ایک شور ہمارے اندر سے، ہمارے اپنے اندر کی خواہشات، ہمارے نفس، ہماری وہ چیزیں کہ جو ہمیں ہمارے وجود سے دور کرتی ہیں، وہ ایک شور ہمارے اندر بھی برپا ہے۔ خوب ہم اپنے اس شور کو کیا خاموش کریں گے کہ نہیں کریں؟ کربلا سیکریفائس، کربلا ایثار ہے، کربلا قربانی ہے۔ کیا میں کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں ہوں؟ اگر میں کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں تو میرے اندر بہت شور، اور یہ شور مجھے اپنے وجود کو امام کو دینے نہیں دے گا۔ آیت اللہ تقی بافقی رضوان اللہ تعالی علیہ، کل بھی میں مجلس کہیں پڑھ رہا تھا، میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ زمین کے راستے سے نجف سے ایران جا رہے تھے، سردیوں کے ایام تھے، ایلام کی پہاڑوں پہ برف تھی، رات ہو گئی، کہیں نہ کہیں رات گزارنی تھی، تو ایک قہوے خانے میں گئے، چائے جہاں ملتی تھی، تو وہاں دیکھا تو وہاں اوباش بیٹھے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہے۔ وہ جگہ ان کو مناسب نہیں لگی، لیکن کوئی جگہ تھی نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ باہر درخت کے نیچے ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تقی، یہ جگہ تمہارے بیٹھنے کی نہیں ہے، تم ہمارے پاس آ۔ کہا میں ان کے پاس چلا گیا، باہر برف گرتی رہی مگر اس درخت کے نیچے مجھے ساری رات کوئی سردی نہیں۔ رات گزاری، صبح فجر کا وقت آیا، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، جب روشنی پھوٹی تو پھر انہوں نے کہا کہ سفر شروع کرتے ہیں۔ چلنے لگے تو مجھے احساس ہوا، اور یہ احساس خود نہیں ہوتا جب تک امام خود نہ چاہے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت کے امام ہیں۔ جیسے مجھے احساس ہوا، مجھے امام نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہم آپ سے رخصت لیتے، اب ہم جاتے ہیں۔ تو شدت عشق، شدت ملاقات، محبت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ذہن موت، ہمارا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمارے وجود سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلتا یا صاحب الزمان۔ ظاہر ہے جس کو انسان یاد کرے اسی سے نکلتا ہے، کہیں درد ہو تو اسی کا نام نکلتا ہے جو طبیب ہوتا ہے، لیکن میرا طبیب نہیں بن پایا۔ ایسا نہیں کہ وہ، میں خود کمزور، یا صاحب الزمان یا مہدی درکنی میرے وجود سے نہیں نکل رہا، خوب نہیں نکل رہا، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، کیوں نہیں نکلتا؟ تو کہا جیسے ہی ان کو احساس ہوا، بہرحال انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پھر کب ملوں گا؟ تو کہا ابھی آپ کم جا رہے ہیں تو کم میں ملاقات ہوگی اور سبزہ میں ہماری ملاقات۔ یہ کہے بڑے شوق سے، بڑی محبت اور بڑی تڑپ کے ساتھ کم پہنچے، 3 دن کم میں رہے، دیکھا امام سے ملاقات نہیں۔ کم سے نکلے، جیسے ہی سبزہ پہنچے، یہ بھی سوچ میں تھے کہ امام سے ملاقات ہوگی، تو دیکھا امام نے جو ہے وہ کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مولا، پہلی چیز کیا کہی؟ مولا آپ نے کہا تھا کم میں ملیں گے، آپ تو کم میں نہیں ملے۔ تو امام فرماتے ہیں ہم کم میں ہم تمہارے پاس کھڑے تھے، جب تم حرم کے باہر کسی خاتون کو مسئلہ بتا رہے تھے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا، ہم کبھی سڑک میں، کبھی بازار میں، ہماری نگاہیں کہاں ہیں، ہمیں کیا پتا اس وقت ہمارے برابر میں ہمارا امام کھڑا ہوا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو محسوس کرنا ہے۔ امام زندہ ہے، امام غیبت کے پردے میں ہے، لیکن امام زندہ تو ہے۔ اب کیا میں اپنے امام کے قریب جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا؟ کربلا یہی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے امام تک پہنچ گئے، انہی کی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ جو لوگ امام تک پہنچے وہ کون لوگ تھے، کیسے لوگ، ان کے اندر ایسا کیا تھا کہ جو اپنے امام کو پہنچ۔